اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے مومنین کرام کی خدمت میں پیغمبر اسلام کی ولادت کے سلسلے میں گزارشات کا سلسلہ اس مقام تک پہنچا کہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے جد جناب عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے آپ کی کفالت، آپ کی تربیت اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری جناب ابو طالب کو دی۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلی قسط میں بیان کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی حفاظت اور نصرت کے متعلق جناب عبد المطلب نے ایک انتہائی شاندار وصیت کی تھی جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ پس جب رسول اسلام جناب ابو طالب کی پرورش میں آئے اور گود میں آئے تو رسول اسلام کے لیے جناب ابو طالب نے اپنی محبتوں کے دریا بہا دیے، اور تمام زندگی کے پہلوؤں میں اپنے تمام اہل و عیال کے اوپر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ کھانے پینے، لباس، رہن سہن میں سب سے اچھا کھانا پینا، اپنی اولاد سے زیادہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کیا کرتے تھے۔ ہر چیز میں ان کو مقدم کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے علم کے بل بوتے پہ جانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ایک عظیم مقام کے اوپر فائز ہوگا اور ایک عظیم منصب انہیں ملے گا، خاتم الرسل و خاتم النبیین کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہوں گے۔ یہاں تک کہ رسول اسلام کے متعلق جناب ابو طالب کے سلوک کے متعلق ملتا ہے کہ جب بھی کھانا لایا جاتا تو آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ جب تک پیغمبر اسلام نہیں آئیں گے اس وقت تک کوئی بھی کھانا تناول نہیں کرے گا۔ جب رسول اسلام آ جاتے تھے تو پھر سب مل کے کھانا کھاتے تھے۔ اس حد تک جناب ابو طالب نے اہتمام دیا ہے حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی جو والدہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، انہوں نے بھی آپ کی تربیت میں ایک اہم ترین کردار ادا کیا ہے، اور آپ کی لیے اپنی تمام محبتوں کو نچھاور کیا۔ اپنی اولاد سے زیادہ آپ محبت کرتی تھیں، اور ماں کی محبت میں کسی قسم کی کوئی جو کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور آپ ہمیشہ یہ دعا مانگتی تھیں کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو میرے اس بیٹے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہو، ان کا ناصر ہو، ان کا دفاع کرنے والا ہو، ان کا مددگار ہو۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد کی یہ دعا قبول ہوئی، اور ان کی گود میں امیر المومنین کی شکل میں ایک ایسا انسان آیا جس کے حرم میں بیٹھ کے ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کہ رسول اسلام کی ہر جگہ پہ جناب ابو طالب کی طرح امیر المومنین نے مدد کی ہے، دفاع کیا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن آنچ تک نہ آنے دی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوتی ہے تو رسول اسلام خود جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اتنے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے کہ گویا ان کی سگی ماں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور جب جنازہ اٹھا تو قبر تیار ہوئی، رسول اسلام پہلے خود قبر میں لیٹے، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی، اپنی قمیص انہیں پہنائی، اور جب کسی نے کہا کہ ما رعیناک صنعت بأحد کما صنعت بہا، کہ جس طرح آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کیا ہے، ان کے جنازے میں چلے ہیں، ان کو قمیض پہنائی ہے، ان کی قبر میں آپ خود ان سے پہلے لیٹے ہیں، یہ کسی کے لیے اور کے لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ کیوں آپ نے کیا ہے؟ تو بڑا ہی پیارا جملہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، کہا لم یکن بعد ابی طالب ابر بی منہا، ابو طالب کے بعد اس سے بڑھ کے میرے ساتھ کوئی نیک اور اچھا سلوک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے جناب ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ میرا خیال رکھا، سب سے زیادہ مجھے اہمیت دی۔ انما البستھا قمیصی، میں نے اپنی قمیص
جناب فاطمہ بنت اسد کو اس لیے پہنائی لتقصا من حلل الجنہ، تاکہ انہیں جنتی لباس پہنایا جائے، واضطجعت فی قبرہا، اور میں خود ان کی قبر میں اس لیے لیٹا لیہون علیہا، تاکہ عذاب قبر سے یہ محفوظ رہ سکیں، تاکہ قبر کی جو منازل ہیں، جو برزخ کی منازل ہیں، وہ ان کے اوپر آسان ہو سکیں۔ اس گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد نے ہر طریقے کو اختیار کرتے ہوئے آپ کی اہمیت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔